بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ خبر یہ ہے کہ 12 افراد کی لسٹ عمران خان صاحب کو دی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں، وہ 12 افراد ہیں۔ پہلے 4 تھے، 4 سے اب وہ 12 ہو گئے، جو اپنی تھوڑی اوقات سے ذرا باہر ہوئے ہیں اور پارٹی کے پروٹوکول اور بہت سی چیزوں کو بے رحمی کے ساتھ مسل بھی رہے ہیں، کچل بھی رہے ہیں۔ ایک ہی بات عمران خان صاحب نے ایک ہی وقت میں 3 بندوں سے کی، وہ 3 اس کی ٹرانسلیشن علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اہم ترین ملاقات میں علی امین گنڈا پور کے سپورٹ کی گئی۔ آنے والے 2-3 دن میں ہمیں بہت اچھے سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ ایسے نہیں چل رہا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت جو انجیکٹ ہو گئے نا معاملات، باہر سے انجیکٹ ہمیشہ باہر سے ہو رہا، وہ کیے گئے نا، تو اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں اور وہ آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اور ہماری ایک اور سٹوری سچ ثابت ہوئی ہے، اس سے متعلق آپ کو بتانا ہے، اسحاق ڈار صاحب سے متعلق کہ کس کو کہاں کہاں کنفیوژن تھی، ان کو وزیر خزانہ نہ بنانے میں کس کس کا ہاتھ تھا اور کس کس کا ہاتھ ہے، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو بھرنا ہے یا خزانے کو چلانا ہے۔ اس کی اور حامد رضا سنی اتحاد کونسل والے ہیں، انہوں نے بہت بڑی کنفیوژن کلیئر کر دی جی۔ اور وہ جو ڈر خوف ڈالنے کی کوشش تھی نا، انہوں نے کہا نہیں، پارٹی کو ضم کرنے کے حوالے سے بھی وہ بھی انہوں نے بڑی زبردست قسم کی چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ اور سر، دوست ہونے چاہیے ایسے تگڑے ہر حال میں، ضروری نہیں ہے ہر جگہ پر اقربا پروری چل رہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پارٹی میں ایک ہی خاندان، اگر خاندانوں کی اگر حکمرانی ہو تو پارٹیاں ذرا زیادہ دیر تک چلتی ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو یہ آئیڈل ہے نا، مسلم لیگ نون بچی اس وجہ سے کہ نواز شریف کو سپورٹ کرنے شہباز شریف آ جاتے ہیں، مریم نواز آ جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پورا سلسلہ ہے نا۔ اور پیپلز پارٹی بھی اسی وجہ سے بچی ہوئی ہے کہ بھٹ کے بعد بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب نے سپورٹ کیا، پھر بلاول صاحب، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے جس کا فلانا ابن فلانا ابن فلانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سروائیو تو کرانا ہی کرانا۔ میں شروع کرتا ہوں تو مریم نواز صاحبہ اچھا ایک مثبت تاثر قائم کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ کرنا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے، مگر ابھی وقت کا تقاضا ہے، شاید تھوڑا سا پہلے کرتے تھے تو بات کچھ اور تھی، لیکن پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کے دن نا وہ کوٹ لکھپت جیل جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جانے کا جو دورے کا مقصد جو ہے نا، جو خود فیڈن ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، جو جیل میں پابند سلاسل ہیں، ان کی حالت زار دیکھنے کے لیے، ان کو مہیا کی گئی سہولیات دیکھنے کے لیے، اس میں جو کمی بیشی اس کو بڑھا دیں گے، یعنی زیادہ سہولیات بہتر کر دیں گے، اور دیگر معاملات کا جائزہ لیں گی۔ مریم نواز صاحبہ خود کوٹ لکھپت جیل میں جا رہی ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے اس کا پوری پریس ریلیز ہوگی، ادھر آٹے کا تھیلا نہیں چھوڑا تو یہ تو ریلیز تو بہت بڑی ہوگی، پھر اچھی گفتگو بھی ہوگی، مثبت چیزیں بھی ہیں، میں ہر چیز کو نیگیٹو نہیں دیکھتا، لیکن بہرحال اس کی جو کمپین، جو میڈیا کمپین ہے، اس کا مجھے پتہ چل گیا کہ کل میں اور آپ کیا دیکھنے والے ہیں شام تک۔ تو یہ سب تو چیزیں ہیں، مثبت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ مریم نواز صاحبہ اول تو آئیں نا ہمارے پاس، آئیں گی تو وارننگ دے دی تھی نا جیل سپرنٹینڈنٹ نے، تو بیرک شیرک بھی ان کے چینج کر دیے تھے، انہوں نے کہا آئیں گی تو پھر اپنی کیپیسٹی میں پورا احتجاج بھی ہم کریں گے۔ تو ہم سے کسی اور، یہ بات کہنے والی کوئی اور نہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ تھی۔ تو دوسری طرف ایک اچھا جیسچر بھی ہے، اور چاہے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہیں یا کچھ کہیں، رات کو ایک ٹویٹ کیا نا ملیکہ بخاری صاحبہ نے، پیپلز پارٹی کی رہنما، اور آپ کو پتہ ہے، سوری، پی ٹی آئی کی رہنما، اور آپ کو پتہ ہے منسٹر بھی تھیں، ملیکہ بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میری بہن آسٹریلیا میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، اور میں پاکستان کی شہری ہوں، مجھے ہر جگہ پہ موو کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہوا نا، اور میں پاکستان کی شہری ہوں۔ تو ان کو 9 مئی کے معاملات کے اندر ان کا نام ہے بیسکلی، تو انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کو ری ٹویٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے، اور میں نے کہا یہ اچھا جیسا ہے، بے شک پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں ہوں، کسی کا بھلا ہو تو مجھے کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں لیٹ می اسپیک ٹو دا کنسرن اتھارٹی ملیکہ، آئی ہوپ یو ہیو فائلڈ آر ریکویسٹ ان رائٹنگ آفیشلی، مے اللہ بلیس یور سسٹر ود گڈ ہیلتھ۔ اچھا، یہ ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ اس مسئلے کا حل نکالا جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی ایف آئی اے کو بولیں گی، پھر ایف آئی اے جو بھی ان کو 9 مئی کی وجہ سے وہ بند ہے، تو پھر بھی میں کہوں گا کہ بہتر ہے کہ جیسے رہے، اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو وہ یس، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میڈیا پہ ہم ویسے بھی بہت کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے، ایک اور کمپین دیکھ لیں گے، ایک اور پبلسٹی ہو جائے گی، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ تازہ خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق،
علی امین گڈھاپور صاحب کو عدالت سے اجازت ملی ہوئی تھی، ان کو ایک بار ملاقات نہیں کرائی گئی، پھر دوبارہ اجازت لی، اور کل شام کو وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں جی، اور عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ 30 منٹ تک کانفرنس ہال میں عمران خان صاحب سے یہ ملاقات جاری رہی ہے، اور جو رپورٹ ہو رہا ہے، جتنا رپورٹ کیا علی امین گنڈاپور نے خود بھی رپورٹ کیا، بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں کی ملاقات میں۔ ڈیفینیٹلی ملک کی سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن اور آئندہ کی حکمت عملی جو گنڈاپور صاحب نے خود نہیں بتائی، پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے نیوٹرل رپورٹ لی ہے ان سے۔ کور ہے نا ایک بندہ، نہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں نہ اداروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا، سیدھا سیدھا عمران خان کا عاشق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی کرنے والا، تو یہ ثابت کیا وہ اس بندے نے۔ اسے نیوٹرل رپورٹ بھی لی ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ گروپنگ شروپنگ، اس تمام چیزیں کیا ہے، اور اس کی ہدایت بھی لی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہدایت پہ ایگزیکیوشن آج اتوار کے روز اور پیر کے روز آپ کو 2 دن کے اندر پتہ بھی چل جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ 12 افراد کی لسٹ، پہلے 4 افراد کی لسٹ تھی، 12 افراد کی لسٹ تھی، اور وہ لسٹ ہی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، وہ لسٹ ہی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، کیونکہ اس لسٹ کو جس نے پہنچانا تھا ان میں وہ صاحب کا نام بھی شامل تھا، یا ان اصحاب کا نام بھی شامل تھا جو ملاقات کرنے میں ہے نا۔ تو بہرحال وہ لسٹ پہنچ گئی ہے، اور جو پارٹی کے اندر نیگیٹو بیہیو کر رہے ہیں اور پارٹی کے لیے پارٹی کی اسٹرینتھ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لسٹ پہنچا دی گئی ہے جی، اور 1-2 دن میں ہمیں پراپر ایک مزیدار قسم کا ایکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر نظر آئے گا۔ ہماری ایک اور سٹوری سچ ثابت ہوئی ہے، محمد زبیر صاحب، سابق ترجمان نواز شریف صاحب، سابق ترجمان مریم نواز صاحبہ، اور جن کا ماننا یہ ہے کہ محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر جنرل باجوہ صاحب سے ملتا بھی تھا اور ساری ڈیلیں شیلیں بنا کے بھی رکھتا تھا، یہ انہوں نے خود بولا ہے۔ انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی، انہوں نے کہا دراصل نا اسحاق ڈار صاحب سے بزنس کمیونٹی خوش نہیں تھی 16 ماہ کی حکومت میں، اور محمد زبیر صاحب نے کہا وہ بہت ناراض تھے بزنس کمیونٹی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ان سے کاروبار یا انویسٹمنٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی صفر تھی، باتیں بہت کرتے تھے آئی ایم ایف سے ٹکر لینے والی، آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف کو بولا، پھر ایسا لیٹے کہ پتہ نہیں چلا کتنا لیٹ گئے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو محمد زبیر صاحب نے ہماری خبر کی تصدیق کی، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور جس بندے کی کارکردگی یہ ہو کہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے ٹویٹ کروانا، ڈاکٹر دانش سے ٹویٹ کرانا، اس کا کیا کرنا ہے یار، کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، جانا آپ نے داتا صاحب سلام کرنا ہے نا، مزیدار چیزیں، حرکات آپ کی یہ ہیں۔ اچھا بہرحال صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور کنفیوژن وہ دور کر دی ہے، اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے اپنی جماعت سے الیکشن کیوں نہیں لڑا اور کیوں نہیں لڑا، وہ یہ کیا تھا معاملہ، وہ بتا رہے ہیں کہ میرا اپنا پارٹی ٹکٹ اور میرے 23 ایم پی کے کاغذات نامزدگی آر اوز نے وصول ہی نہیں کیے۔ کتنی جاتی ہے یار، انہیں کہا وصول ہی نہیں کیے، اس لیے میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور اس کا سب کو پتہ تھا۔ انہوں نے تو رہی بات، رؤوف حسن نے کہا تھا نا کہ ہمیں جو یہ سنی کونسل ہے ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ انہوں نے کہا نہیں، رؤوف حسن نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور جیل سے عمران خان صاحب نے پیغامات بھجوائے تھے، پھر مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر میں نے غیر ضروری غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور سنی اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، کلیئر ہے بات، اور میں ان کی بات کو درست سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ رؤوف حسن کو بیسیکلی انہوں نے رسپونڈ کیا، پہلے کلیئر کر دیا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ اب سنی اتحاد میں چلے گئے پی ٹی اے والے، اب کیا ہوگا، کیا وہ ایسے کوئی ڈکلریشن دے دیں گے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہ کر سکیں یا اپنی کوئی لائن بریک کریں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام اراکین عمران خان کی امانت ہے، ان کی پالیسی کے مطابق ہی ہم لوگ چلیں گے۔ اور رہی بات، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے سنی اتحاد کونسل، انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ ہماری مجلس شورا ہی کرے گی۔ تو لیٹس سی، آج اتوار کا دن ہے اور چیزیں کلیئر بھی ہو رہی ہیں اور رسپونڈ بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ کنسرن بتاؤں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جب اتنے زیادہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہوں نا، تو ان کو پہلے ایڈریس کرنا ضروری ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس خبر پہ بہت یقین ہے اپنی، جو میرے تک پہنچی ہے کہ 12 افراد کی لسٹ دی گئی ہے، لیٹس یہ ضروری ہے، اٹ مسٹ بی ایڈجسٹیبل۔ یہ نہیں کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے یہ بات کہہ کے ختم نہیں کرتے، پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر طے کریں، چوک اور چوراہوں پہ نہ کریں۔
آپ اپنے بیانیے اتنے اسٹرانگ بیانیے کو کمزور کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ. کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.